بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين ارواحنا وارواح العالمین التراء بمقدمه فداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روز دہب الارض ہے، جس دن خداوند عالم نے اس زمین کو بچھایا ہے۔ یہ مبارک دن ہے، اس میں اعمال میں آج کے دن کا روزہ بھی ہے اور 2 رکعت نماز بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے، اور علماء کے بقول آج کے دن حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ السلام علیہ کی زیارت بھی مستحب ہے۔ آج کی جو دعا ہے اس میں جو باتیں مانگی گئی ہیں، آپ حضرات غور سے وہ دعا پڑھیں۔ مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے اور بھی دوسری کتابوں میں یہ دعا موجود ہوگی۔ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس میں جو مطالب بیان کیے گئے، جو باتیں بیان کی گئی ہیں خاص کر انجام بخیر کے لیے، اس میں من جملہ دعاؤں کے جو دعا اس دعا میں مانگی گئی، پروردگار مجھے جب موت کا وقت آئے اب میں دنیا سے جانے لگوں تو مجھے اس وقت محمد اور آل محمد کی زیارت نصیب فرما اور میں اپنے جانے سے پہلے ان کا دیدار کر لوں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر کسی بھی شخص کے انتقال کے وقت محمد اور آل محمد اس کے سرانے آ جائیں تو آپ یقین جانیے اس کے بقیہ مراحل خود بخود آسان ہوں گے، کیونکہ ان کا کسی مومن کے سرانے آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کو اپنا دوست جانتے ہیں، اپنا چاہنے والا قرار دیتے ہیں اور اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور ملک الموت کو اور بقیہ فرشتوں کو اس شخص کے تعلق سے وصیت اور سفارش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ سب اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے، عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں ان دنوں سے واقف کرایا اور ان دنوں کے اعمال سے واقف کرایا۔ آنے والے دنوں میں حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اماموں میں آپ کی زندگی مختصر ترین زندگی تھی اور یہ دور آپ کے لیے بہت شدید دور تھا۔ لوگوں نے امامت کو مذاق سمجھ رکھا تھا اور لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ چند سال کا بچہ امامت کے عہدے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے کئی
طریقے اختیار کیے، اور بادشاہان وقت نے، بنی عباس نے کوشش یہ کی، اور بڑی منظم کوشش یہ کی کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کو، منزلت کو، ان کے مقام کو لوگوں کی نظروں سے گرائیں۔ یہ گرانے کی کوشش کس طرح سے تھی؟ وہ ایک ہوشیار کوشش تھی جس کو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مومن کو سادہ نہیں ہونا چاہیے، مومن کو گہری نظر رکھنا چاہیے، لائنوں کے درمیان بٹوین دا لائن اور بین السطور بھی سمجھنا چاہیے، الفاظ کے پیچھے جو حقائق ہیں، جو معنی ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ خالی ظاہری الفاظ اور ظاہری تعریفوں پر آدمی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چونکہ سادہ دل ہیں، لوگ اگر ہماری تعریفیں کرتے ہیں، ہمارا نام اچھے سے لیتے ہیں، تو ہم بہت جلد ان کے جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ شخص کس بنا کے اوپر عزت کر رہا ہے، کس احترام کر رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ بدظن نہیں ہونا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو ہوشیار بھی رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے سارے ائمہ پیغمبر اکرم کی حدیث کے مطابق باب مدینۃ العلم ہے، یہ دنیا کی ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، اور پوری کائنات ان کی نظروں کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی کی ہتھیلی کے اوپر کوئی سکہ رکھا ہو۔ یہ ہتھیلی کی لکیریں، جس طرح ہتھیلی کی لکیریں انسان کے لیے بہت صاف و واضح ہوتی ہیں، اس میں کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس کائنات کی ساری حقیقتیں، سارے علوم آل محمد علیہ السلام کے سامنے اس سے زیادہ واضح ہے جس سے ہاتھ کی ہتھیلی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ ان کا علم خدا کا علم ہے، انہوں نے علم کسی سے حاصل نہیں کیا ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ علم ان کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے، اور روز اول سے علم عطا کیا ہے۔ اس بنا پر چونکہ اہل بیت علیہ السلام علم کے دعوے دار تھے، وارث رسول تھے، لہذا اس زمانے کے خلفائے بنی عباس، امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے وہاں تک کہ کوشش یہ تھی کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے علماء تھے، فلاسفہ تھے، متکلمین تھے، جن کا بہت شہرہ تھا، جن کی بڑی حیثیت تھی، عظمت تھی، یہ حکومت کے لوگ اس طرح کے لوگوں کو پورے اس زمانے کے دنیا سے منتخب کرتے تھے، کہاں کون بڑا عالم ہے، کہاں کون بڑا متکلم ہے، کہاں کون بڑا فقیہ ہے، ان لوگوں کو منتخب کر کے لاتے تھے، عزت دیتے تھے، احترام کرتے تھے، اور بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کرتے تھے، صرف اس لیے کہ آپ امام سے ایک ایسا سوال کریں جس کا جواب امام کے پاس نہ ہو، بس ایک ایسے مشکل سے مشکل سوال لے کر کے آئیں اور امام کے اس کا سوال کریں، اور کوشش کریں ایک ایسا سوال لے کے آئیں جس کا جواب امام کے پاس نہ ہو۔ یہ وہ سازشی کام تھا کہ جب اس طرح سے مشکل سوالات پیش کیے جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر امام نے کسی ایک کا جواب نہیں دیا تو اس بات کو مشہور کرنے میں دیر نہیں لگے گی، دیکھیے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، میراث پیغمبر کی بات کرتے ہیں، اور ایک مسئلے کا جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ بغیر کسی کام کے ان کی منزلت لوگوں کی نظروں میں گر جائے گی، اور ہمیں یہ بات کہنے کا موقع مل جائے گا کہ لوگ خواہ امامت اور خلافت اور ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی خصوصیت، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے بنا پر ان کو یہ منصب سونپ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ایک سوال کیا گیا، اس سوال کا جواب نہیں دے پائے، اتنے سارے لوگ موجود تھے، لہذا ان کو کس طرح سے امامت کا عہدہ دیا جائے اور کس طرح سے ان کی باتوں کو مانا جائے۔ یہ وہ سازشی کام تھا، اس میں کوئی قتل نہیں ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، یہ ایک علمی کام ہے، منزلت خود بخود گر جائے گی، اور بادشاہ کی پوزیشن خود بخود مضبوط ہو جائے گی،
اور ساری دنیا میں بدنام کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن خدا بند عالم بہتر جانتا ہے اپنا پیغام، اپنی امانت، اپنا منصب کس کے حوالے کرے۔ کوئی ایک ایسا واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا جب بڑے بڑے علماء نے اماموں سے کوئی سوال کیا ہو اور اماموں نے ان سوالات کے جوابات بہترین طریقے سے نہ دیے ہوں، اور ایسے جوابات دیے جس سے لے کے سب مبہوت رہ گئے۔ مامون نے اس سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے لیے ایک کام کیا تھا، اور اس کے بعد ان کے فرزند امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے سے یہ کام کیا، مجلسیں معین کی، نشستیں معین کی، لوگوں کو بلایا اور بڑے بڑے سوالات کیے، بڑے بڑے علماء جمع کیے، دربار کو سجایا تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ کیسے سوالات ہوتے ہیں۔ صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ان سے ایسے سوالات کریں کہ جن کا جواب ان کے پاس نہ ہو، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کس کو اپنا ولی قرار دے، کس کو اپنا امام قرار دے۔ امام سے سوالات کیے گئے، امام نے سارے جوابات اتنی اچھی طریقے سے دیے کہ سب مبہوت ہو کے رہ گئے، اور وہ جو دشمن کی سازش تھی کہ ان کی منزلت کو گرا دیا جائے، وہ منزلت اور زیادہ نمایاں ہو کر کے واضح ہو گئی۔ وہ جو گرانا چاہتے تھے کہ منزلت گر جائے، وہ منزلت اور زیادہ نمایاں ہو کر کے سامنے آ گئی کہ واقعاً امامت و خلافت و حکومت کے حقدار یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کسی کو امامت اور ولایت کا حق حاصل نہیں ہے۔ امام جواد صاحب کی زندگی کے وہ سارے واقعات جو امام کے ساتھ پیش آئے، یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ پیش آئے، فقیہ تھا، بڑا آدمی تھا، قاضی القضات تھا، حکومت کی نظر میں عزت رکھتا تھا، اس نے سوال کیا حج کے بارے میں، امام نے اتنی شقیں اس سے پوچھی کہ وہ حیران و پریشان ہے گیا، جواب لائے تو کہاں سے لائے؟ جب امام اس سے پلٹ کے سوال کیا تو امام کے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ امام نے اس کے جتنے بھی سوال، اس کی جتنی بھی شقیں نکل سکتی تھیں، جتنے بھی مسائل، امام نے ایک ایک کا جواب تفصیل کے ساتھ دیا جو کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ہمارے امام کی عظمت تھی۔ کاش آج کے زمانے میں ہم بھی اماموں کے راستے پر چلتے اور ہم بھی علمی میدان میں برتری حاصل کرتے۔ جتنے بھی مناظرے ہوئے ان سارے مناظروں میں ہمارے امام سب سے فوقیت کی منزل پر تھے، اولویت کی منزل پر تھے، کبھی کسی کے برابر کی باتیں، سب سے بالا تر تھے، سب سے اونچے تھے، اور اسی علمیت نے ان کی جگہ لوگوں کے دل میں بنائی تھی۔ تو اگر آج اس کی بنا پر ان کو وقار مل سکتا ہے تو کیا ہم اہل بیت کے راستے پر چل کے علمی میدانوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا ہم اس میدان میں دوسروں سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا اچھا ہوتا، کیا واقعی میں آپ سے عرض کروں، کیا واقعی اچھی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو اسکول کے نتائج نکلے ہیں اور ٹی وی کے اوپر تصویریں آ رہی ہیں، کوئی 99 لے کے آیا، کوئی 95 لے کے آیا، کوئی 100% لے کے آیا؟ کیا اچھا نہیں ہوتا ان تصویروں کو جو ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہیں، ان تصویروں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی نام ہوتا، عزاداروں کا بھی نام ہوتا؟ کیا جو لوگ یہ نمبر لے کر کے آئے، کیا وہ کوئی اشراء ذہن لے کر کے آئے ہیں؟ کوئی غیر معمولی طاقت لے کر کے آئے ہیں؟ کیا وہ کسی اور ماحول میں پڑھتے ہیں؟ وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہی سلیبس ہے، یہی تعلیم ہے، یہی اسکول ہے، یہی ماحول ہے، وہ لوگ کیوں آگے نہیں آتے؟ کیوں آگے آ جاتے ہیں ہم پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے سوشل مسائل میں، واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں، پبلسٹی میں گم ہیں۔ ہم صرف اس بات پر خوش ہیں کہ ہماری کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے اور ہمارا نام 4 آدمیوں کے درمیان جائے۔ اگر آج بھی ہماری زندگی میں آپ سے عرض کروں، یہ واقعہ آیت اللہ العظمیٰ
آغا سستانی مد ذل العالی نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے علم کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے واقعہ فرمایا مجھ سے، خدمت میں حاضر تھا، خدا ان کو سلامت رکھے، طول عمر عطا کرے، درجات ان کے بلند کرے، اور ان کی رہنمائی میں ہمیں بہترین راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی ایک انعام ہے، واقعی نسبت آیت العظمیٰ آغا سستانی کا وجود ایک نعمت پروردگار ہے، واقعی نعمت پروردگار ہے۔ جس طرح سے انہوں نے شیعوں کی رہنمائی کی، خدا ان کو سلامت رکھے، طول عمر عطا کرے۔ یعنی ایک بادشاہ ایک عالم دین سے ملنے گیا ان کے مدرسے میں۔ وہ دور تھا جب بادشاہ، حکمراں، بزرگان قوم علماء سے ملنے ان کے مدرسے یا ان کے گھر جاتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اور ایک آج کا دور ہے کہ ہم نہ معلوم کس کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، تصویریں کھنچوانے کی خاطر نہیں۔ بزرگان دین لوگوں کے دروازے پر نہیں آتے تھے، لوگ ان کے دروازے پر آتے تھے، ان کے مدرسوں میں آتے تھے۔ تو آیت اللہ العظمیٰ سستانی مد ذل نے فرمایا ایک بادشاہ وقت ایک امام سے، ایک عالم دین سے ملنے گیا۔ مدرسہ اچھا تھا، لیکن اس نے دیکھا مدرسہ خالی ہے، مدرسہ ہے، کمرے ہیں، حجرے ہیں، اتاق ہیں، لیکن اس میں اسٹوڈنٹ نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، مدرسہ خالی ہے۔ اس نے وجہ پوچھی کہ آقا یہ مدرسہ اتنا اچھا، اتنا عمدہ، اتنا بہترین مدرسہ، یہ خالی کیوں ہے؟ اس کے بھرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ ایک راستہ، اگر آپ کام کریں تو کام ہو جائے۔ کہ کیا؟ کہ جب یہاں سے آپ جانے لگیں تو صرف آپ ایک کام کریں، میں سواری پر بیٹھوں گا اور آپ میری سواری کی لگام پکڑ کر کے لوگوں کے سامنے سے گزر جائیں، دوسرے دور تک چلے جائیں، بس آپ اتنا کام کریں۔ جب آپ یہاں سے نکلنے لگے تو میں سواری پہ بیٹھوں، آپ میری سواری کی لگام پکڑ کے لوگوں کے سامنے سے گزر جائیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ تھا، آج کے زمانے کا تو نہیں، واقعی معتقد تھا، واقعی ان کا چاہنے والا تھا کہ آقا جو فرمائیں آپ، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میں چوچرا نہیں کروں گا، میں پوچھوں گا نہیں، میں آپ سے پوچھنے تیار ہوں۔ جب وہ نکلنے لگا تو اس نے آقا کو سواری پہ بٹھایا، خود پیدل ہوا، لگام پکڑ کے باہر نکلا اور دور تک کو لے کے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مدرسے میں آیا تو دیکھا مدرسہ بھرا ہوا تھا، سارے کمرے میں طلاب موجود تھے، ایک رونق تھی۔ پوچھا یہ کیا؟ کہ وجہ یہ تھی کہ جس وقت آپ نے میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کے آپ مجھے لے گئے، لوگوں کے احساس ہوا کہ اس مملکت میں علم دین کی عزت ہے۔ اگر علم دین کی عزت نہ ہوتی تو بادشاہ وقت عالم دین کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پیدل نہ چلتا۔ جب لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ علم دین حاصل کرنے کی اہمیت ہے تو لوگ خود بخود مدرسے کی طرف آنے لگے۔ عزیزان گرامی، اگر آج کے زمانے میں ہماری سوسائٹی ان اسٹوڈنٹس کو جو اس وقت پاس ہوئے ہیں، ہم انہیں عزت دیں، ہم انہیں اعزاز دیں، اپنی کمیونٹی میں ان کا تذکرہ کریں، سوسائٹی میں ان کی عزت سے بات کریں، آپ یقین جانیے کچھ دنوں کے بعد آپ کی سوسائٹی کا مزاج بدل جائے گا۔ لیکن مزاج ہمارا کیا ہے؟ ہم معذرت کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس طرح کے غریب بچوں کو جو ٹاپ کرتے ہیں، جو اوپر آتے ہیں، ہم انہیں سمان نہیں دیتے، ہم انہیں عزت نہیں دیتے، ہم خالی چند سیاسی رہبروں کو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں بلا کر کے ہار پہنا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم سیاسی رہنمائی نہیں کہتا آپ ان کی عزت نہ کریں،
آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، اچھا ہے، ضروری ہے، لیکن جس وقت ہماری سوسائٹی میں عزت کا ماحول الگ ہو جاتا ہے، کس کو عزت دی جا رہی ہے، تو آپ دیکھنے والا سمجھتے ہیں اگر مجھے بھی عزت کے مقام پر پہنچنا ہے تو مجھے یہ راستہ اختیار کرنا ہے، وہ راستہ اختیار کرنا نہیں ہے۔ مجھے یہ راستہ اختیار کرنا، مجھے اگر عزت چاہیے، شہرت چاہیے، مقام چاہیے، سوسائٹی میں 4 لوگ مجھے سلام کریں، تو وہ راستہ علم کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ ایجوکیشن کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ انجینئرنگ کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ ڈاکٹر کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ CA کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ IT کا راستہ نہیں ہے، وہ راستہ کوئی دوسرا ہے۔ آج کے دور میں کیا ہم اپنی قوم کو اس طرح سے بدل نہیں سکتے؟ کیا ہم اس طرح کمپٹیشن نہیں لگا سکتے؟ میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ سوشل سروسز بہت اچھا کام ہے، بہترین کام ہے۔ غریبوں کو غلہ پہنچانا، بیواؤں کو پیسہ دینا، بے گھروں کا گھر بنوانا، اسی طرح کے سارے کام بہترین کام کا جو لوگ کر رہے ہیں، خدا ان کو جزائے خیر عطا کرے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی مشکلات کو دور کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے راہوں۔ لیکن یہ ساری چیزوں سے قوم کی فقیری نہیں دور ہوگی اور قوم ترقی کی منزل پر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیری کا سبب جہالت ہے، فقیری کا سبب علم سے دوری ہے، فقیری جہالت کی بنا پر آئی ہے، فقیری علم سے دوری کی بنا پر آئی ہے، ذلت جہالت کی بنا پر آئی ہے۔ آج ہمارے سارے مسائل اسی کی بنا کے اوپر ہیں۔ اگر آج ہم اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ امتحانات میں لوگ پاس ہو گئے ہیں، آپ یقین جانیں ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں، آپ واقعاً اس کو عزت دیں اور سال بھر عزت دیتے رہیں۔ اگر اس سال آپ کے علاقے میں 2 لڑکے 10 لڑکے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، اگر آپ سال بھر تک اس طرح کے بچوں کی عزت افزائی کرتے رہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ان کے والدین کے ساتھ کونسلنگ کرتے رہیں، ان کے والدین کو بتاتے رہیں، ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں، تو آپ یقین جانیے آئندہ سال جہاں آپ کو 10 لڑکے اچھے ملیں گے، وہاں آپ کو آئندہ سال 20 لڑکے اچھے ملیں گے۔ یہ زمانہ ہے۔ اس وقت جو چیز ضروری ہے، وہ امتحان میں لڑکے پاس ہو کے آ گئے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، آن لائن ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ کیا اس وقت ہماری قوم میں کچھ لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان بچوں کی رہنمائی کریں، ان کے لیے گائیڈ لائنز فراہم کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو مشورہ دیں کہ تمہارے پاس جو نمبر لائے ہیں، تمہارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، تم ان صلاحیتوں کو کس لائن میں لگا سکتے ہو، کون سا سبجیکٹ چوز کر سکتے ہو۔ البتہ اگر اس مسئلے میں ہمارے بچوں کے بعد ٹیلنٹ ہو، اور ہیں ٹیلنٹ، واقعی ٹیلنٹ ہے، اور اگر کوئی بچہ اپنے ٹیلنٹ کی بنا کے اوپر، اپنے مارکس کی بنا کے اوپر اس کو کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن مل جائے، تو اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے ٹیلنٹ کی بنا پر ٹاپ تو کر لیا میں ایڈمیشن میں پاس تو ہو گیا، مجھے کالج سے ایڈمیشن کی سلپ تو مل گئی، لیکن میرے پاس ایڈمیشن کے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے فیس جمع کرنے کی تاریخ معین کی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا باپ مزدور ہے، میری ماں گھر میں کام کرتی ہے،
میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، میں اگر اس وقت کالج میں پڑھنے جاؤں تو میں فیس کہاں سے لاؤں؟ اور اگر میں کالج میں پڑھوں تو میرے گھر کا خرچہ کون چلائے؟ لہذا یہ ٹیلنٹ بچہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے، کوئی مزدوری کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ 2 سال گزر جاتے ہیں، ساری ذہانت ختم ہو جاتی ہے، ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے، بچہ آگے بڑھنے، جس کو ہیرا بننا چاہیے تھا، جس کو کسی تاجکار کی رونق ہونا چاہیے تھی، وہ اپنے غربت کی بنا پر، بے کسی کی بنا کے اوپر مزدور بننے کے لیے، معمولی کام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری قوم کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو کیا علمی میدان میں فیس کر کے اس کے روح کی غذا کو فراہم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً لوگ آگے بڑھے ہیں، لیکن ابھی کام بہت آگے کرنا ہے، بہت کام آگے کرنا ہے۔ البتہ میں ان تمام لوگوں سے جس طرح کے کام انجام دے رہے ہیں اور اچھے کام انجام دے رہے ہیں، آپ یقین جانیں جتنا اچھا کام آپ انجام دیں گے اتنا آپ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنیں گے۔ کیوں؟ یہ بات بہت اچھی طریقے سے بیان کی ہے کہ پتھر کبھی اس درخت پر نہیں آتے جس میں پھل نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی اس درخت پر ایک پتھر بھی نہیں مارتا جس پہ پھل نہیں ہوتے۔ پتھر انہی درختوں پر آتے ہیں جس میں پھل ہوتے ہیں۔ تنقیدیں انہی لوگوں پر ہوتی ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بلیغ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ مغربی دنیا خاطر امریکہ منحوس جب تک ہماری برائی کرتا رہے، سمجھنا ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ جہاں وہ ہماری تعریف کرنے لگے، سمجھنا کچھ نہ کچھ غلطی ہم سے ضرور ہو گئی ہے۔ جب تک وہ ہماری برائی کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کے مشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم اس کے مقصد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور جب وہ ہماری تعریفیں شروع کر دے، سمجھنا ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ تو ان مسائل میں ہمیں ان تنقیدوں کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے عمل میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ہماری غلطیوں سے متوجہ کرے تو اس کے سے بہتر ہمارے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت ہے کہ وہ شخص جو اپنے برادر مومن کو پوشیدہ طور سے، مخفی طور سے نصیحتیں کر رہا ہے، وہ اس کو عزت دے رہا ہے، اور جو علانیہ کام کر رہا ہے وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہم مخلص ہیں تو ان غلطیوں کو واٹس ایپ پر بھیجنا صحیح نہیں ہے۔ ہم خود جا کے ان سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہو وہ الگ ہو اور ان کے بعد جو چیزیں ہوں وہ الگ ہوں۔ امام کی روایت ہے، یہ بہت عجیب روایت، امام کی ساری روایتیں، جو امام تقی اسلام کی شہادت ہے، یہ روایت القصد الی اللہ بالقلوب ابلغ من اثبات الجوارح بالاعمال، دل سے خدا کی طرف متوجہ ہونا اعضاء و جوارح کو اعمال پر آمادہ کرنے زیادہ مؤثر ہے۔
یعنی ہم جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دل سے حاضر ہو، نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ہماری توجہ یہ نہ ہو کہ ہماری زبان سے کتنی تجوید نکل رہی ہے اور کتنا مخرج نکلنا وہ صحیح ہونا چاہیے. ہماری توجہ آیا ہم مصلی پر کھڑے ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہیں یا نہیں، ہمارا دل خدا کی طرف ہے یا نہیں. دل، اس لیے کہ ہم خدا سے اعضاء و جوارح سے قریب نہیں ہوتے، ہم خدا سے قریب ہوتے اپنے دل سے. اس کیا فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی وہ ہیں جو انسان کو خدا کی خوشنودی سے قریب کر دیتی ہیں. 3 چیزیں ایسی جو انسان کو خداوند عالم کی خوشنودی سے قریب کر دیتی ہیں، نزدیک کر دیتی ہیں. ایک، کثرت الاستغفار، کثرت سے استغفار کرنا. رسول خدا معصوم تھے نہیں، معصوموں کے سردار تھے، افضل انبیاء تھے، لیکن اس کے باوجود ملتا ہے کہ جہاں کہیں بیٹھتے تو اٹھتے تھے تو استغفار کرتے ہوئے اٹھتے تھے. استغفار کا مطلب صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہے، استغفار کا مطلب توفیق میں اضافہ بھی ہے، رزق میں اضافہ بھی ہے. سارے استغفار بخشش گناہ نہیں ہے، استغفار رزق میں اضافے کا سبب ہے، توفیق میں اضافے کا سبب ہے. ولیل الجانب، نرم رویہ، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، سختی سے نہیں. سختی سے وہ پیش آتا ہے جس میں کوئی کمی ہوتی. اگر آپ یقین جانے بات کرتے وقت کسی کا لہجہ تند ہو رہا ہے، زبان خراب ہو رہی ہے، آپ یقین جانیے اس کے وجود میں کوئی نہ کوئی کمی ہے جس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. نرم رویہ. تیسرے، وکثرت الصدقہ، زیادہ صدقہ دینا. خاص کر آج کے زمانے میں جب بلائیں گھر کے آ چکی ہیں تو زیادہ صدقہ دیں، صبح صدقہ دیں، شام صدقہ دیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بلا سے محفوظ رہیں تو روزانہ پہلے صدقہ امام عصر کا نکالیں. امام عصر علیہ السلام کا صدقہ نکالیں، ان کی سلامتی کا صدقہ نکالیں. صدقہ کا مطلب یہ نہیں کہ امام عصر معاذ اللہ بیمار ہیں، بیمار نہیں ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی تکلیف ہمارے امام کو پہنچے. یہ صدقہ محبت کی علامت، امام کی بیماری کی علامت. لیکن اگر ہم امام وقت کا صدقہ صبح و شام نکالیں گے تو اگر ہم امام کی سلامتی چاہیں گے تو وہ کریم ابن کریم ہماری بھی سلامتی چاہے گا. ہم اپنے اختیار سے سلامتی چاہیں گے، وہ اپنے اختیار سے سلامتی چاہیں گے. اس کے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں جو آدمی ان 3 چیزوں کرے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو ساری بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک، جو آدمی جلد بازی کو چھوڑ دے، فوراً فیصلہ کر لینا، فوراً کمنٹس پاس کر دینا، جلد بازی. ذرا صبر کر لو. گھر کے ماحول میں آئے ہیں، کوئی بات سنی ہے، ابھی کوئی بات ہو بھی نہیں پا رہی ہے، سمجھے بھی نہیں، غصہ کرنے لگے، کمنٹس کر لیا، بعد میں شرمندگی محسوس ہوئی. کہا نہیں، دیکھو جلد بازی سے کام مت لو. دوسری چیز، مشورہ. اپنے پر بھروسہ مت کرو. ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہماری عقل کیا، ہم کتنا بہتر. اگر ہم مشورہ کریں لوگوں سے تو ہم لوگوں کی عقلوں میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کے تجربات میں شریک ہوتے ہیں. ہمارا کام اور بہتر سے بہتر طریقے سے مشورہ کرنا توہین نہیں. مشورہ کرنا لوگوں کی عقلوں میں شامل ہونا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لینا ہے، اپنے کام کو اور مستحکم و مضبوط کرنا ہے. اور تیسری چیز، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ. اور جب کسی کام کا ارادہ کر لے تو خدا پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دے. جو شخص ارادہ کرنے کے بعد خدا پر بھروسہ کر کے کام شروع کرے گا اس کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی. لہذا آج تمام وہ افراد جو اس وقت سوسائٹی میں، اپنی قوم میں ایجوکیشن کے مسئلے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ طے کر لیجئے کہ ہمیں آگے بڑھانا ہے. آپ مت گھبرائیے، آپ کا خدا بھی زندہ ہے،
آپ کا رسول بھی زندہ ہے، آپ کا امام بھی زندہ ہے، اور سب کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس امکانات ہو یا امکانات نہ ہو، لیکن خدا کے پاس امکانات لامحدود ہیں۔ خدا بھی لامحدود امکانات کا مالک ہے، رسول خدا بھی لامحدود امکان کے مالک، امام بھی لامحدود امکان کے مالک ہے۔ آپ قدم آگے بڑھائیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، اور ایک نئی صبح شروع کریں جو امام اسد علیہ السلام کی خوشنودی کے سبب ہو، اور ہم کوشش کریں کہ امتحانات میں جہاں سب لڑکوں کے نام ٹی وی پر آئیں، اخبارات میں آئیں، وہاں ہماری قوم کا نام بھی آنا چاہیے۔ ہماری قوم پڑھی لکھی قوم ہونا چاہیے، تہذیب یافتہ قوم ہونا چاہیے، با اخلاق قوم ہونا چاہیے۔ ہم سوسائٹی میں، دنیا میں علم کے نام سے مشہور ہوں، یہی ہمارا کام ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، بلا ہے، بڑھ رہی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خدا رکھتے ہیں، رسول رکھتے ہیں، امام رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تاکید کی، جب بلائیں بڑھ جائیں تو خدا کی بارگاہ گڑگڑا کے دعا کرو۔ خدا کے لیے ان تمام بلاؤں کو دور کرنا کوئی بڑا کام نہیں، ایک لمحے میں بلائیں دور ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا مانگیں، زیارت عاشور پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو ہدیہ کریں جناب زہرا اور جناب نرس خاتون صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین کی طرف، اور اپنی زبان میں اپنے امام سے فریاد کریں، مسائل سے کہ وہ مالک زمان ہے، صاحب الزمان ہے، ولی اسر ہیں۔ یہ دنیا ان کی ہے، یہ زمانہ ان کا ہے، اور اللہ ان کو اختیارات دیا ہے۔ اگر ہم ان سے توسل کریں گے اور ان سے گڑگڑا کر کے مانگیں گے اور ان کی عنایتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ یہ بلا جلد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم بقرعید بھی منا سکیں گے، اور اس کے بعد محرم بھی قاعدے سے منا سکیں گے۔ خدا سب کو توفیق نیک عطا فرمائے۔ آئیے ان تمام لوگوں کے لیے جن بیماری میں گرفتار ہیں، ان کی صحت کے لیے، اور بقیہ لوگوں کو اس تمام بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اس آیت کی کلمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔